بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت 275 سے لے کر اور 283 تک مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم انفاق کیسے کرنا ہے اور اس کی کیا رولز ہیں وہ ہم نے پچھلی نشست میں سیکھا۔ اس میں سود کے بارے میں سیکھیں گے اور کس طریقے سے لوگوں کو قرض دینا چاہیے اور کس طریقے سے اس کی ڈاکومنٹیشن کرنی چاہیے، یہ اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو یہ بیسیکلی اکانومی کو سیکشن سورہ البقرہ کا ڈیل کر رہا ہے کہ انفاق کیسے کرنا ہے، سود نہیں لینا، اور جو آپ قرض دیتے ہیں اس کے ان کے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ سورہ البقرہ 275۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے کہ جسے شیطان نے چھو کر خپتی کر دیا ہو۔ یہ اس لیے یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک جائے گا، اس کے لیے وہ جو گزرا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر جو دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ خواتین و حضرات، جو قرآن ہے وہ سود کے بارے میں اس کی ہدایات بہت سخت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو سخت ناپسند فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کو، ایسے جو سود لیتے ہیں ان کو اس چیز سے تشبیہ دی ہے کہ ایسا آدمی جو سود لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جو شیطان نے اس کو چھو کر خپتی کر دیا ہو۔ کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو سود ہے وہ بھی تجارت کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال ڈکلیئر کیا اور سود کو حرام ڈکلیئر کیا۔ اب ہمیں اگر سود کو سمجھنا ہے تو اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز خریدتے ہیں اور پھر اس چیز پر کسی اور جگہ جا کے اس کو بیچتے ہیں اور اس پہ نفع کماتے ہیں۔ اور سود میں یہ ہوتا ہے کہ کموڈٹی کوئی نہیں ہوتی، پیسے پہ ایک آدمی کو آپ قرض دیتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ مجھے اس پیسے کے اوپر پیسہ دیتے چلے جاؤ۔ یہ انسانیت کی بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہے، کیونکہ جو آدمی سود میں ایک دفعہ پھنس جاتا ہے اس کی نسلیں سود ادا کرتی رہتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو منع فرمایا ہے، تجارت کو حلال کر فرمایا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے پہلی چیز کہ سود میں فکسڈ اماؤنٹ آپ نے دینا ہوتا ہے اور بیچ میں کوئی کموڈٹی نہیں ہوتی۔ تجارت میں فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے کہ کتنا فائدہ ہوگا، لیکن اس میں ایک بیچ میں کموڈٹی آتی ہے، ایک چیز آتی ہے جس کو آپ خرید کر بیچتے ہیں۔ تو یہ بیسک ڈفرینس ہے سود اور تجارت میں، اور اسی کو اپنے ذہن میں رکھ کے آج کل کے دنوں میں اگر آپ نے اپنا عمل کرنا ہے کہ اگر کہیں پہ آپ کو پیسے پہ پیسہ مل رہا ہے، بیچ میں کموڈٹی نہیں آ رہی، تو اس صورت میں وہ سود ہے۔ کرایہ البتہ ایک اور چیز ہے، کیونکہ اس میں جو کرائے کی چیز ہوتی ہے اس کا ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے اور اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، تو کرایہ سود میں شامل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی آدمی پیسے پہ پیسہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس صورت میں، یا آپ کو دے رہا ہے تو اس صورت میں وہ سود بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال ڈکلیئر کیا اور سود کو حرام ڈکلیئر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اس زمانے میں جو سود میں انوالو تھے وہ جو کچھ ہو چکا وہ ختم ہو گئی، اس کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن اس کے بعد سود لینا حرام ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو اس صورت میں اس کے لیے عذاب جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو سود جو ہے خواتین و حضرات، یہ ایک میجر سن ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں انوالوڈ ہے تو اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے مرنے سے پہلے، ورنہ اس کا راستہ اسٹریٹ اوے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ سورہ البقرہ 276۔
اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقہ کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے خواتین حضرات کہ سود جو ہے وہ آپ کے پیسے کو بڑھاتا نہیں ہے، کم کر دیتا ہے. اور ہماری پاکستان میں جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ہماری سودی معیشت، ہماری جموں حالی کا وجہ، ایک بہت بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور سود میں انوالومنٹ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو کم کر دیتے ہیں. تو اس مملکت میں بھی ہمیں سودی نظام کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سخت ناپسند فرماتے ہیں جو سود لیتے ہیں، اور ایسے آدمی کے لیے بہت سخت وعید ہے. اسی طریقے سے اس مملکت میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سودی کا کاروبار کو ختم کریں. 277 بے شک وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ اداسی اور غم. تو خواتین حضرات دوبارہ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے. تو ایمان اور عمل صالح یہ بیسیکلی دو بیسک فیکٹرز ہیں جو آپ کو صراط مستقیم پہ ڈالتے ہیں اور آپ جنت اچیو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اچیو کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تو آپ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں. اسی میں ہماری بھلائی ہے. اور یہ دو میجر عمل ہیں جو کہ عمل صالح کا حصہ ہیں، نماز اور زکوٰۃ. ان پہ ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. اور ایسے آدمی جس کے پاس ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، نماز ہوگی اور زکوٰۃ ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. اور اس آدمی کو آخرت میں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. سورہ البقرہ 278. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو. تو یہ دوبارہ مومنین کو، متقین کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو سود پہلے لے چکے وہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد ہمیں سود کی طرف نہیں جانا چاہیے اگر ہم واقعی مومن ہیں. سورہ البقرہ 279. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور ان کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اب اتنی سخت کمانڈ ہم قرآن میں کسی اور گناہ کے لیے نہیں دیکھتے جو سود کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے پہ تیار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے رسول سے جنگ کرنے پہ تیار ہو جاؤ اگر ہم سود لیتے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ میں جیت نہیں سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سود سے بچیں. اور یہاں پہ بھی یہ کمانڈ ارلی مسلمز کو ہو رہی تھی کہ اگر وہ سود جو پہلے انہوں نے لے لیا وہ تو ان کی بات اور ہے، لیکن اس کے بعد جو ان کا اپنا پیسہ صرف وہ واپس لے سکتے ہیں، سود واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ نہ تو ظلم کیا کریں اور نہ کسی اور کوئی ان پر ظلم کرے. سورہ البقرہ 280 آیت. اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو، تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو. تو خواتین حضرات اگر جس نے قرض لیا ہے وہ مجبور ہو تو اس آدمی کو ٹائم دینا چاہیے جب تک وہ آسانی سے اپنا قرض نہ ادا کر سکے. اور اگر اس قرض کو صدقے کی فارم میں کر کے اس کو معاف کر دی جائے تو یہ ایک بہترین اجر ہے جو انسان کو ملے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر ہمیں اس چیز کا علم ہو. سورہ البقرہ 281. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو خواتین حضرات بنیادی طور پہ یوم آخرت جو ہے اگر وہ ہمارے ذہن میں رہے تو ہمارے اعمال خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں. تو کیونکہ آخرت میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں لوٹا دیا جائے گا اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا اور یوم آخرت پہ ایمان لانا بہت بڑی نیکی ہے، اور اس سے ایک انسان کی جو لائف کی ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. وہ اللہ رب العالمین کے ایمان کی وجہ سے اور یوم آخرت پہ ایمان کی وجہ سے اپنا راستہ سیدھا کر لیتا ہے اور اس کا اجر اس کے رب کی طرف سے ملتا ہے. سورہ البقرہ کی 282 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو
جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے جس کے ذمہ حق ہو، اور وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ نہ گھٹائے۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے اگر وہ نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے حق میں سے 2 مرد کو گواہ کر لیا کرو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 1 عورت جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک دوسری کو یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس مدت کے مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کا شکل میں ہو تو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو اس کو نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت جب بھی گواہ کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو گے تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو خواتین اور حضرات، یہ بہت کمپریہنسو اور لمبی آیت ہے کہ اگر قرض کے معاملات ہوں تو اس صورت میں کیسے بیہیو کرنا چاہیے۔ پہلی چیز جو ہم یہاں پہ نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس چیز کو لکھ لیا جائے، اور جو لکھنے والا ہو وہ انکار نہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر 2 لوگوں کا، اس جو آدمی لکھ رہا ہو اس میں سے کسی قسم کی وہ زیادتی یا نہ کرے، نہ کسی چیز کو گھٹائے، اور 2 مرد اس کے گواہ ہونے چاہیے اس معاہدے کے۔ اور اگر آدمی لکھوانے کے قابل نہ ہو تو اس کا ولی یہ اس کی طرف سے یہ ہدایت لکھوا سکتا ہے۔ یہ اس میں ہمیں جو نقد تجارت ہوتی ہے اس میں یہ ہمیں چھوٹ دی گئی ہے کہ بے شک ہم اس کو نہ لکھوائیں۔ تو یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ قرض کی صورت میں لکھوانے میں ہمیں کیا فائدہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور اس طریقے سے معاشرے میں ایک بھلائی اور اچھائی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو سورہ البقرہ کی 23 آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لو، یہ لیا کرو۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے اسے ادا کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور اسے چھپا لے، جو اس کو چھپائے گا وہ گناہ گار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سفر کی صورت میں اگر ایسا ہو تو پھر معاہدہ کر لیا جائے اور اس کو نہ لکھا جائے، اور جو گواہی ہے اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ بنیادی طور پہ جو میسج مل رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہو اس کو گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، اور اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں اور جاننے والے ہیں، اور اگر وہ ایسا کرے گا، گواہی کو چھپائے گا تو یقین اس کا دل گناہ والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھا راستہ عطا فرمائے، تاکہ مالی معاملات میں ہم اچھے طریقے سے بیہیو کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔